أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سلسلہ جو ہے جو ذی الحج کی ایٹ لیسٹ یہ 10 ڈیز میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو ہماری کلاسز ہوں ہم دعاؤں کے اوپر فوکس کریں، اسی سلسلے کو لے کر چلیں گے. ایک پیٹرن ہے جو میں نے ڈیولپ کیا ہے کہ کس حساب سے میں دعائیں لے کر چل رہی ہوں، تاکہ ربط آپ سمجھیں کہ ہم کہاں سے کس طرف سے کدھر جا رہے ہیں. جیسے ایک جرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، be in this world as if you were a stranger or a traveler along a path. تو ایک سفر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ حج بھی جو ہے ایک سفر ہے، اور زندگی بھی جو ہے انسان کی جو اس حج کی عکاسی کرتی ہے وہ بھی ایک سفر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے ایک سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے چھوڑا تھا. لاسٹ ٹائم جو ہم نے دعا کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور وہ دعا کیا تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اور اپنے فقر کا انہوں نے واسطہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یا رب جو کچھ بھی آپ میری جھولی میں جو ہے وہ مجھے آپ عطا کرتے ہیں میں اس کا فقیر ہوں. یہ دعا جو تھی لاسٹ ٹائم ہم نے ان ڈیپتھ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی تھی. تو میں نے آپ کو یہ چیز پوائنٹ کی تھی کہ the reason میں نے اس دعا سے شروع کیا ہے کیونکہ انسان کی جو اصل جو فطرت ہے وہ فقر کی ہے. انسان جو ہے اصل میں ہے ہی رب کا فقیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الغنی ہے، اور انسان جو ہے وہ بیسکلی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر ہے. انسان کا فقر جو ہے اس کی حقیقت ہے. تو اس دعا سے جو ہے ہم نے جو ہے وہ اس چیز کی ابتدا کی تھی. اور یہ جو فقر ہے انسان کا، یہ انسان کی جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا انسان کا قرب اللہ تعالیٰ کا بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اوپر یہ بات جو ہے اتنی ہی عیاں ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اس کی کس قدر اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈنس ہے. اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ ایک فقیر کی ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام جو تھے وہ اس چیز سے سب سے بڑے جو تھے عارف باللہ جو تھے، جو اللہ تعالیٰ سے جو کلوزسٹ جن کا رتبہ ہے وہ انبیاء ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے اوپر ان کا مقام ہے. وہ اس چیز سے جو تھے وہ آشنا تھے، اس چیز سے جو تھے آشنا تھے، اس لیے ان کے اندر جو تھی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سینس آف انٹائٹلمنٹ نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ملنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اس طرح کی ان کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ جھکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے. ایک ان میں عجز اور انکساری جو تھی وہ عروج پر تھی. جو ہیوملٹی جو تھی ان کی، وہ ان کی دعاؤں میں اس کی عکاسی ہوتی ہے. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو انہوں نے اپنے فقر کا واسطہ دیا اور کہا کہ رب جو کچھ بھی آپ میری طرف جو ہے وہ آپ مجھے عطا کریں گے میں اس کا فقیر ہوں. تو یہ جو تھی لاسٹ ٹائم ہماری دعا تھی. تو the brokenness اور the فقر کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ there is utter dependence on his benevolence, like کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کے اوپر ہی جو ہے انسان کا پورا انحصار ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ ان ہز وزڈم، کہ جو یعنی جو دعا کرنے والا جو ہے، جو عارف باللہ ہے، وہ اس کا اس قدر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کے اوپر وہ اس کو مکمل یقین ہے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ سوچا ہے، جو میرے رب نے میرے لیے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ سب سے بہترین ہے.
وہ میرے لیے سب سے بہترین ہے. دین دیر از اے ہیوملٹی ان آسکنگ. اور جب انسان کو اپنے مقام کا احساس ہوتا ہے تو ایک عجز و انکساری ہے اس کے اندر کے پوچھتے ہوئے بھی, کیونکہ اس کو جب یقین ہے کہ مجھے کیا معلوم, میرے رب کو بہتر معلوم ہے, تو پوچھتے ہوئے بھی جو ہے ایک جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے, پوچھتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ رب, آپ جو ہے بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جو دعا ہے جو کھانے سے پہلے, جو مجھے بڑی میری فیوریٹ دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار, کہ یا رب کے برکت ڈال دیجئے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں رزق دیا ہے. اب یہ بھی دعا جو ہے اسی دعا کی عکاسی کرتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو ہے کہ بارک لنا فیما رزقتنا, کہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت ڈال دیجئے, وقنا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے جو ہے ہمیں بچائیے. لائک کوئی چیز ایسی نہیں مانگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے اس کے علاوہ. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی آپ کی مائنیوٹ سے مائنیوٹ, باریک سے باریک بھی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اس کا ذکر کرنا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. there is nothing wrong with it. ہمیں by all means we do it. لیکن میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ مقام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو موسیٰ علیہ السلام کا, کہ جو مکمل جو اعتبار ہے, جو ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ, اللہ تعالیٰ کے دینے پہ, اس کی تمام ایٹریبیوٹس میں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ بارک لنا فیما رزق, جو کچھ آپ نے دیا ہے نا وہ میرے لیے کافی ہے, اس میں آپ جو ہے نا وہ برکت آپ دے دیجیے. اور آپ کو پتہ ہے برکت بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے, وہ بالکل ایک ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس فارم میں ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی فارم میں کر دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے, ارے یہ تو پہلے سے میرے پاس موجود تھی, یہ مزید بہتر کیسے ہو گئی. آپ کے گھر کے اندر ہی کوئی فرنیچر رکھا ہے, آپ کے گھر کی چیزیں رکھی ہیں, ان کو آپ نے اس طرح سے کر لیا, لگتا ہے کہ گھر میں جگہ ہی جگہ ہو گئی. ابھی لگے گا کہ کوئی چیز نئی ایڈ بھی نہیں کی. اور یہ اس کو اگر اس طرح سے ہم کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دیتے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے برکت ڈال دیتے ہیں. So the idea is not more in quantity but more in quality. مطلب جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر اس قدر اعتبار ہے کہ اس سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہی نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جو مجھے دیا ہے اس میں اس سے اتنی زیادہ محبت ہو, اس لیے نہیں کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیزیں ہوں, کسی کا گھر اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا ڈیفینیٹلی. دیر از کوئی لیولز ہیں یہاں پہ, تو حد ہے کہ جس طرح کے گھر ہوتے ہیں یا کسی کے بچے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوں گے, ڈیفینیٹلی زیادہ اچھے ہوں گے, یا کسی کی کوئی فیملی زیادہ بڑی ہوگی, یا کسی کے پاس زیادہ مقدار میں کوئی چیز موجود ہوگی. لیکن جو اللہ کا جو عبد ہوتا ہے اس کو اپنے رب سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ رب کے ہاتھ سے جو چیز آئی ہوتی ہے اس پر اس قدر اعتبار ہوتا ہے کہ جو کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے یہ چیز اس لیے خاص ہے کہ یہ میرے رب کے پاس سے آئی ہے. اور جب اس کا یہ یقین ہو جاتا ہے اور وہ اس شکر گزاری کی حالت میں رہتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا رب یہی جو آپ نے کچھ دیا ہے اسی میں آپ برکت ڈال دیجئے. اور وہ پھر برکت جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور اٹ از ناٹ ان مور, سم ٹائمز مور از لیس ایکچولی, کہ جو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے وہ آپ کو سفوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہورڈنگ کا سنڈروم ہوتا ہے, جو ہماری ایک حوث ہوتی ہے کہ یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, کچھ دنوں پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سر کے اوپر آ رہی ہیں, گر رہی ہیں اور آپ کو جو ہے سفوکیٹ کر رہی ہوتی ہیں. It never is there to like bring you happiness. لیکن happiness is whatever اللہ سبحانہ تعالیٰ has given you. یہ اٹیچمنٹ کا رشتہ ہے کہ آپ کا جو ہے آپ مٹیریلسٹ نہیں ہیں, آپ کا رشتہ جو ہے مٹیریل چیزوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب جو دینے والا ہے اس کے ساتھ ہے. اس کی محبت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اس کی محبت جو ہوتی ہے وہ ہر چیز میں نکھار پیدا کر دیتی ہے. اس کی محبت کا رنگ جو ہے وہ ہر چیز کو حسین بنا دیتا ہے. ہر چیز میں جو برکت آتی ہے اس کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے آتی ہے, اس کی نگاہ کرم کی وجہ سے آتی ہے. تو عبد کی نظر جو ہوتی ہے وہ نعمت پہ نہیں ہوتی, نعمت عطا کرنے والے پر ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے تو there is no sense of entitlement کہ میں یہ ہوں اور مجھے یہ ملنا چاہیے. جو میرے رب نے مجھے دیا میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا عبد ہوں اور وہ میرا رب ہے. تو یہ جو ہے یہ روح ہے دعا کی
جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، کہ جو رب آپ نے ہمیں رزق دیا اس میں آپ برکت ڈال دیجئے. تو یہ برکت کا کانسیپٹ. اینڈ دین وٹ ایور اللہ سبحانہ وتعالیٰ gives, there is complete resignation to the will of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ میرے رب نے میرے لیے سوچا ہے، یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ خوبصورت پرسکرپشن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو تھی. لیکن سم ٹائمس واٹ ہیپنز از کہ اس سفر میں ہم اتنے اورینٹڈ ہوتے نہیں ہیں. ہم انسان ہیں نا، انسان کا کیا مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، از ڈیلیوٹیڈ، ایک دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور جو ہے ہم کو چیزوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہم کو جو ہے اسباب کے اوپر، اور دنیا جیسی ہے اتنی گلیمرس اور گلٹری اور اتنی خوبصورت، تو اس کی چکا چوند جو ہوتی ہے وہ انسان کو جو ہے اتنی انلائٹنمنٹ ہونا، اتنی سمجھ ہونا اور اتنی معرفت ہونا یہ نصیب نہیں ہوتی. لیکن وہ رب جو ہے نا اس کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جس سے بہت محبت کرتا ہے اس کے اوپر ٹرائلز آ جاتے ہیں، اور پھر ان ٹرائلز کی وجہ سے وہ اللہ سے کلوز ہو جاتا ہے. تو جو سننے والا ہوگا یہ کیسی محبت ہے بھائی، ساری مشکلیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ آ گئیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ یہ اس سفر کے اندر پھر وہ لوگ جب وہ تمام اسباب ان سے چھوٹنے لگتے ہیں، ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے، تو وہ they move in this journey, they move closer to اللہ سبحانہ وتعالی. یہ جرنی جو ہے، اس کی یہ زندگی کا جو ہمارا سفر ہے، جو ہم قدم با قدم جو آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہا ہے، اس کے ایک ہاریزونٹل ڈائمینشن ہے اور ایک ورٹیکل ڈائمینشن ہے دیٹ از گوئنگ ٹوورڈز اللہ سبحانہ وتعالی. جو حج جو ہے وہ ایک اسی چیز کی ریپریزنٹیشن ہے. اٹس اے جرنی گوئنگ ٹوورڈز اللہ سبحانہ وتعالی. ایک قدم اور اللہ کی طرف، ایک قدم اور اللہ کی طرف، ایک قدم اپنے آپ سے دور اور ایک قدم اور اللہ سبحانہ وتعالی. A step away from oneself and a step towards God. This is the whole journey. کہ جو کعبہ کے جو طواف کرتے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ کعبہ کا طواف جو ہے یہ انٹرنل اسپائرل بھی ہے. انسان جو ایگو سینٹرک ہوتا ہے، جو اپنے نفس سے اٹیچ ہوتا ہے، اس سے ایک قدم دور اور ایک قدم اللہ کی طرف، ایک قدم دور ایک قدم اللہ کی طرف. جیسے ایک اسپائرل ہے جو آپ کو سینٹر کی طرف لیتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سینٹر جو ہے، یہ جو سینٹرل ایکسس ہے جس سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ لوگ جن کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، جیسے اِنَّ لِلَّهِ، وہ سینٹرلائز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں. ان کے جو ہے اسباب جو ہیں ان سے چھوٹتے جا رہے ہیں، یا مشکلیں جو ان پہ جو پڑتی ہیں، تو وہ ریکگنیشن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو وہ اپنی اس حالت میں، اس اپنی ضعف قوتی میں، یعنی اپنی اس کمزوری میں، اپنی اس پاور لیسنس میں جو ہے وہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہماری تمام طاقتیں اور ہماری تمام قوتیں اور ہماری تمام جو ہے اسباب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور یہ سینٹرلائزیشن جو ہے وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے ساتھ کی طرف ہی ہم واپس جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو دوسری آیت جو تھی اس کے بعد کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات ہیں اور رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. they have oriented themselves correctly کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ٹرائلز کا جو رستہ ہوتا ہے یہ انسان کو انسان کے فقر سے روشناس کراتا ہے، انسان کی جو اصل حقیقت ہوتی ہے. کیونکہ آپ سورہ علق میں ہم نے پڑھا تھا نا، انسان آیا کدھر سے ہے، کس حالت سے آیا ہے، رائٹ؟ ہم اس کا ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. تو انسان کو جو اپنی جو اس کی اصل حیثیت ہے، جو اصل اس کی جو فطرت ہے، اس سے انسان کو جو ٹرائبز ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے ری ایکوینٹ کرتے ہیں، اس حقیقت سے اس کو جو ہے دوبارہ سے آشنا کرتے ہیں. اور جب انسان کو یہ ایکوینٹنس حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کو اپنے فقر کا جب اندازہ ہوتا ہے، اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا سفر جو ہے جو وہ اختیار کرتا ہے. تو اس کی اگزامپل جو ہے، اب تو ہم نے ایک انبیاء کی اگزامپلز دی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا. اس کی جو عام لوگوں کی جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ کس کی تھی؟
असहाब कहफ की। असहाब कहफ जो थे, आपको सूरह कहफ आप लोग भी सूरतुल कहफ जो है आप हर जुमे को पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसमें जो है कि इस अवल फितियतु, जो ग्रुप ऑफ यंग पीपल थे जो जिन्होंने अल्लाह की खातिर जो है सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा, अपनी प्राइम ऑफ यूथ में थे, तमाम आइश और आसाइश में थे, लेकिन उन्होंने जो है अल्लाह की उबूदियत का रास्ता अख्तियार किया था और लोग उनको पर्सिक्यूट कर रहे थे, लोग उनको अजियत दे रहे थे। तो उस अजियत से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक केव के अंदर, एक गार के अंदर जो है उन्होंने पनाह ली। और जब उस गार में कहफ में उन्होंने पनाह ली तो उसके बाद उन्होंने क्या दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये आज की पहली दुआ जो आज हमने डिस्कस करनी है। ये क्या दुआ है कि इस अवल फितियतु, इस जब अवा, अवा का क्या मतलब होता है कि पनाह लेना, ठीक है। फितियतु यंग लोग जो थे, यूथ, ठीक है। इलल कहफी, इला टू, और कहफ क्या है, द केव, फकालू सो दे सेड, उन्होंने जब उन्होंने पनाह ली तो उन्होंने क्या कहा, रब्बना हमारे रब, आतीना ग्रांट अस, नून अलिफ ना जो है वो अटैच प्रोनाउन है, रब्बना हमारे रब, आतीना हमें अता कीजिए, नून अलिफ ना जो है अगेन हमें अता कीजिए, मिन, मिन जो है फ्रॉम, मिन लदुन का, लदुन का काफ जो है अगेन अटैच प्रोनाउन है, आप अता कीजिए अपने पास से, क्या अता कीजिए, रहमत। वहई लना, हई का क्या मतलब है कि फैसिलिटेट कीजिए, आप हमारे लिए फैसिलिटेट कीजिए, लना फॉर अस, लाम जो है वो शुरू में जो है वो प्रेपोजिशन है, नून अलिफ ना क्या है कि अस, मिन अमरीना, मिन क्या है, फ्रॉम अमरीना, कि हमारे तमाम अफेयर्स में, रशदा, रशदा किसे कहते हैं कि द राइट वे, के सही रास्ता पता हो, सही डायरेक्शन पता हो, हिदायत ऐसी जो कि सही फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट उसकी रियलिटी है कि वो एक डायरेक्शन ले सके। तो ये ऐसे लोग हैं कि दे वर एट अ पॉइंट, अब इनकी जो एग्जाम्पल है असहाब कहफ की, वो एक सिग्निफाई क्या करती है ये अंडरस्टैंड करें। असहाब कहफ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई असबाब नहीं है, कोई उनके पास मीन्स नहीं है कि वो अपने जो है अपने आप को बचा सके। तो उन्होंने पनाह ली किधर, एक एक गार के अंदर। गार के अंदर तो कोई आसाइशें नहीं मौजूद होती ना, कि आपकी साथ तमाम इलेक्ट्रिसिटी और सारी चीजें लगी हों और बिस्तर लगे हों और आपके बेडरूम इधर है और बाथरूम इधर है, एक पनाह लेने की बस जगह है सर छुपाने की। उन्होंने उस गार के अंदर पनाह ली, तो उनके पास कोई असबाब नहीं है, उनके पास कोई एबिलिटी नहीं है कि वो कुछ अपना रास्ता खुद सुझा सकें, कि उनके पास जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो तमाम कुव्वतें और तमाम ताकतें उनके अगेंस्ट जमा थी, तो उनके पास कोई ताकत नहीं थी, वो पावरलेस हो गए थे। और उनके पास कोई इल्म नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि हमें क्या करना है। तो तमाम चीजें जो हैं उनके पास, ये तमाम चीजों से वो जो है इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो गार में आके जो है वो पनाह लेते हैं। अब ये जो गार है, जब ये यहाँ पर ये पहुंचते हैं, ये गार सिग्निफाई क्या करता है और इन्होंने दुआ क्या की। इन्होंने अब ये इस पॉइंट पर है कि इनको नहीं पता है कि क्या करना है। जब आपके पास इल्म भी ना हो, जब असबाब भी ना हो, आपके पास ताकत भी ना हो, तो आप क्या दुआ करेंगे। तो वो दुआ जो उन्होंने की, जिसे कहते हैं जब कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, तमाम चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं और तमाम असबाब आपसे छूट चुके हैं और इवन ये भी समझ नहीं आता है कि आप किधर जाना है, तो उन्होंने अपने रब की रहमानियत का वास्ता देकर, रहम जो है वो बेसिकली बिगिनिंग है कि जो अल्लाह ताला की जो रहमानियत है, माँ का जो है वो रहम कहलाता है ना, जहाँ से बच्चा आता है, जो वूम है। तो वो जो अल्लाह सुब्हान ताला की जो रहमानियत है, वो एक उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है एक माँ के रहम में है। जैसे माँ का रहम होता है ना, बच्चे को कोई फिक्र नहीं होती ना, कहाँ से खाना आ रहा है, कहाँ से पीना आ रहा है, कौन जो है मुझे किस टाइम पे क्या करना है, कि कोई इंसान को कोई होश ही नहीं, बिल्कुल उधर एक कूंड है बिल्कुल उस रहम के अंदर, कि कोई उसको किसी किस्म की जो है कोई फिक्र ही नहीं है। तो ये अल्लाह सुब्हानु ताला की जो रहम का वास्ता वो देते हैं और वो कहते हैं रब्बना आतिना मिल्लदुनका, मिल्लदुनका इज सो ब्यूटीफुल, आप अपने पास से, यानी जो नजर है
وہ اسباب پہ ہے، نہ طاقت پر ہے، نہ علم پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہے. آپ اپنے پاس سے یا رب، آپ اپنے پاس سے رحمت بھیج دیجئے. اب یہ رحمت کیا فارم لیتی ہے یہ آپ پہ چھوڑا. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اس کو ایسی فارم دے دیجئے اس رحمت کو. سوچے کہ رحمت ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اور وہ رحمت جو ہے وہ اس طریقے سے آ کر ایک کانکریٹ فارم لے لے. اب وہ اس طرح کی فارم لے کے تمام ہمارے جو افیئرز ہیں، تمام کے تمام ہمارے جو کام ہیں وہ سدھر جائے، تمام ہماری بگڑی جو ہے وہ سنور جائے. کس طریقے سے وہ ہو یہ ہمیں نہیں پتا یا رب، ہمیں نہیں معلوم یا رب. ہمیں تو صرف آپ کا پتہ ہے کہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں. آپ کے نام کی جو ہے چادر اڑ کر بیٹھ گئے ہیں، آپ کے نام کے اوپر جو ہے آ کر اس کیو میں بیٹھ گئے ہیں. اب اس جہاں پر یہ تمام زندگی ختم ہو گئی ہے، جہاں پر تمام کوئی سرے نہیں مل رہے ہیں یا رب، تو آپ ہی تو ہیں یہاں پر کہ سہارا عطا کر سکتے ہیں کہ نئی زندگی جاویداں ہو اس جگہ سے. تو یہ کیو جو ہے ایکچولی اٹ از لائک کہ جیسے کسی چیز کو آپ بری کر دیتے ہیں، آپ کسی چیز کو دفنا دیتے ہیں، اور وہ لگا کہ یہ چیز تو ختم ہو گئی، دفنا دی اس کو، لیکن یو آر ناٹ بریڈ، یو ہیو بین پلانٹیڈ ٹو بلوم. So that cave جو ہے وہ what it represents is it's a point of resurrection. یہ ایک دوبارہ سے زندگی کی، نئی زندگی کی طلوع ہے، ایک نئی زندگی کی نوید ہے. وہ جو غار جو تھا وہ ایک نئی زندگی کی ابتدا، ایک نئی زندگی کی نوید کی جو ہے وہ اطلاع دے رہا ہے کہ it is the blooming of the one buried and forgotten. کہ وہ تو اب جو ہے کارنر ہو گئے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کو تو کوئی جانتا نہیں، یہ تو اب جو ہے دفن ہو گئے ایک جا کے غار کے اندر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں کیونکہ انہوں نے پناہ لی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کا سرچشمہ جو ہے کہ وہ پھوٹتا ہے وہاں سے ایک پوائنٹ سے. تو that point when the point of no return is the point of return. تو وہ جو point of no return تھا کہ ان کو لگا کہ اب تو کہیں ہم جا ہی نہیں سکتے، it is the point of return towards اللہ سبحانہ وتعالی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن کرنا تو ہے کہ جیسے سورس کی طرف ریٹرن کرنا. سورس کی طرف ریٹرن کرنے کا مطلب ہے کہ تمام رحمتیں اس کی طرف سے، تمام قوتیں اس کی طرف سے، تمام علوم اس کی طرف سے، تمام رستے اس کی طرف سے، تمام دروازے اس کی طرف سے، ہر رستہ، ہر رحمت، ہر تو وہ اللہ کی رحمت جو ایسی فارم لے کہ جو آپ کو جو ہے تمام آپ کے رستے کھل جائیں. لیکن تمام چیزیں ایک طرف ہو گئیں، لیکن اللہ سے جڑنا جو تھا وہ سب سے بڑی رحمت تھی، سب سے بڑی زندگی جو تھی، سب سے بڑا جو کرشمہ ہوا کہ اللہ سے انسان جڑ گیا. اور اللہ سے جڑنا جو ہے وہ اصل میں انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ سے جڑنا، اللہ کی عبودیت اختیار کرنا. تو لاکھ جو تھی کہانیاں ہوئیں، لاکھ ہوئے فسانے ہوئے، لاکھ ہوئی داستانیں ہوئی، لیکن ساری چیزوں میں اگر انسان کا اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر پہ بٹھا دیتا ہے، اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، تو there is nothing lost. There is nothing lost. It's a very happy ending to the love story. This is a very happy ending to a love story کہ جس میں واقعی میں جیسے کہتے ہیں نا happily live ever after. تو دس از دا ریئل لو اسٹوری. جس میں کوئی اگر لو اسٹوری ہے کہ ویئر یو لیو ہیپیلی ایور آفٹر، دین دس از دا لو اسٹوری، جہاں رب جو ہے انسان بھول جاتا ہے لیکن رب جو ہے ہاتھ پکڑ کے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. تو یہ جو تھی اصحاب کہف کی جو اسٹوری تھی وہ از اے اسٹوری آف پیپل کہ جن کے پاس کوئی مینز نہیں تھا. اب آپ آگے پروگریس کریں تو دوسری جو دعا جو اسی سورہ میں آتی ہے، اب what if، تو ہم لوگوں نے ادھر سے شروع کیا کہ جرنی اورینٹیشن، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، فقر کا ذکر کیا. اس کے بعد جو ہے بائی دا وے یہ سورہ جو شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. یہ جو سورہ ہے شروع ہوتی ہے، اب میں آپ کو جو ہے ریورس میں بتا رہی ہوں. پہلی آیت جو ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ پنا نہیں ہے، کوئی کروکڈنس نہیں ہے، کوئی عوج نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ڈیویشن نہیں ہے. یہ سیدھے رستے کی طرف گائیڈ کرنے والی کتاب ہے. یعنی یہ کتاب کو پکڑنا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رستہ، اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو ابھی ہم نے کیا دعا پڑھی تھی کہ انہوں نے کیا دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیّ لنا من امرنا رشدا، کہ ہمارے تمام افیئرز کو ایک صحیح ڈائریکشن دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتی ہے، کہ یہ ذرا سا بھی ادھر نہ ڈیویٹ کرنے دیتی ہے. اگر انسان کی نیت صحیح ہو اور انسان کی صحیح رستہ پکڑے تو یہ کتاب جو ہے یہ انسان کو ایسے رستے کی طرف لے کر جاتی ہے کہ ذرا سا بھی کوئی ٹیڑھ پن نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اور سیدھے رستے کی طرف لے کر جاتی ہے. قیما لینذر بأسا شدید، اسٹریٹ فارورڈ بک ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شدید، جو کہ ایک سیویئر پنشمنٹ کی بھی جو ہے وارننگ دیتی ہے. مِن لَدُنْهُ، اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ بھی آئے گی اگر جو ہے لوگ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. And to give good news. Now this is beautiful. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، یہ کتاب جو ہے گڈ نیوز دیتی ہے، بشرا دیتی ہے. کن کو؟ مؤمنین کو. مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں. الذین یعملون الصالحات، who do righteous deeds، جو نیک کام کرتے ہیں. ان کے لیے کیا گڈ نیوز ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، that they are going to have an excellent reward. ان کے لیے جو ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں. اب آپ کو مجھے آپ کو یہ جو چیز میں یہ آیتیں میں کیوں بیچ میں لے کر آئی اس دعا کے بیچ میں، کہ یہ اس جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی، ایک کہا مومنین کہ ان کے پاس ایمان ہے، دوسری چیز کیا کہی کہ عامل الصالحات، جو سورۃ العصر میں آتا ہے نا کہ دو چیزیں کہ ایمان اور پھر اس کے بعد جو ہے نیک عمل کرتے ہیں، رائٹ. یہ اور پھر اس کے بعد تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دو چیزوں کا ذکر کیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مؤمنین ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، یعنی ایمان انہوں نے انٹرنلائز کیا ہوا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نیک اعمال کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے انسان کے پاس جو ہے پاور ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اصحاب کہف کی جو ہے اگزامپل ایسی تھی، میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پاس تمام کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی قوتیں نہیں تھیں، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ان کے پاس جو ہے رستے جو تھے ان کے تمام بند ہو چکے تھے. تمام ایک ان کے لیے جو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں، ان کے لیے تھا اصحاب کہف کے لیے. اب آپ کو اصحاب کہف کی جو ہے، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھا. ان کے پاس ایمان تھا. اور ایمان جو ہے کیا ہے؟ ایمان کی جب مشعل جو ہے دل میں روشن ہو، جب انٹرنلی یو آر illuminated by the ایمان، جب وہ روشنی آپ کے اندر موجود ہے تو تمام اعمال جو دل کے ہوتے ہیں، اعمال صرف ہاتھوں سے نہیں ہوتے، پیروں سے نہیں ہوتے، بلکہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں. دل کے کیا اعمال ہوتے ہیں کہ دل کو جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اللہ کو پکارنا، وہ بھی ایک عمل ہے. اللہ کے اوپر توکل کرنا، فیوچر کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، صبر کرنا، یعنی یہ جو دل کے اوپر جو بند باندھے جاتے ہیں یہ ایمان کی طاقت سے باندھے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایمان جو تھا ان کا، ایمان افروز جو ان کا جو دل تھا، یہ صبر کی جو تھی تمام بند باندھ کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نام پہ جو توکل انہوں نے کیا تھا اور اس پوائنٹ میں تھے. تو یہ ان کے پاس جو چیز تھی موجود تھی. تو ان کے جو اعمال تھے وہ دل کے ایمان تھے. یہ انٹرنلی
انہوں نے اللہ تعالیٰ تو ربطنا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کو ہم نے تھام لیا، ربطنا علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے ان کے دلوں کو باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ جو تھے کمزور، انسان تو کمزور ہوتا ہے نا ایمان کی قوت پہ جب کھڑا ہوتا ہے. تو دس از ٹو انڈرسٹینڈ دا پاور آف پاورلیسنس، کہ دا پاور آف پاورلیسنس، جو انسان جو کمزور ہو جاتا ہے، جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، وہ سپر پاور کس طرح سے بنتا ہے؟ کیونکہ اس کا جو ایمان جو ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اپنی اس پاور لیسنس میں، اپنی اس حالت میں، اس کی جو قسمہ پرسی کی حالت ہے، اس کی جو مسکینی کی حالت ہے، اس کی جو یہ فقر کی حالت میں وہ سپر پاور بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، جو کہ العزیز ہے، الحکیم ہے، القوی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا جو ہے وہ اٹ از لائک، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو جو ہے یہ باندھ کے رکھ دیا، ان کو ہم نے جو ہے وہ پاور عطا کی. تو یہ جو تھی ان کی یہ کیفیت تھی. اب جو نیکسٹ دعا جو ہے what happens is کہ when انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے لیٹس موو a step further away from this، جب اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت عطا کرتے ہیں the able one، جس کو اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی ایک دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جب طاقتیں آتی ہیں، جب قوتیں آتی ہیں، جب انسان کو اپنے سیدھے راستے پہ چلنا ہوتا ہے، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا، میں آپ سے کئی دفعہ کہتی ہوں کہ یہ قرآن جو ہے نا، اس کا سلسلہ ہر جگہ سلسلہ جو ہے سورۃ الفاتحہ سے جا کے ملتا ہے. اور جو یہ اللہ تعالیٰ نے کی یہ وحدانیت کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بے انتہا اختلاف آپ اس میں پاتے، لیکن قرآن آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ جو ہے اگر آپ تدبر سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نازل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو سورۃ الفاتحہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے انسان جو ہے، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین والا رستہ جو ہے جو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، تو دو طریقے ہوتے ہیں بھٹکنے کے. ایک ان انٹینشنل ہوتا ہے، انسان بھول گیا، غلطی سرزد ہوگی، اسے نہیں علم تھا کسی چیز کا، جو علم سے کریکٹ ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، واقعی اپنی ڈیزائرز کی رو میں جو ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، اپنی جو تمام کی خواہشات، نفسانی خواہشات کی رو میں جو ہے وہ بہہ جاتا ہے. دو طریقے جو ہوتے ہیں جو مغضوب علیہم کی. تو اب پہلا جو ذکر اگر کیا کہ اگر فرض کریں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کوئی چیز کرنے کی، تو اس سورۃ الکہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے، پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ہسٹوریکل نیریٹو، کہ جو مشرکین تھے وہ یہودیوں کے بھڑکانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. یہودی کہتے تھے جاؤ ان سے جا کے پوچھو یہ سوال جا کے پوچھو، ہماری کتابوں میں یہ اس چیز کا جو ہے علم ہے، اگر یہ ان کے پاس بڑی آسمانی وحی نازل ہوتی ہے نا تو ان کو جا کے ٹیسٹ کرو. تو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال پوچھتے تھے، جن میں سے ایک اصحاب کہف کا سوال تھا، ایک روح کے بارے میں سوال تھا کہ روح کی کیا ہے حقیقت ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا. تو روح کا جواب تو اس سے جو اس سے پہلی جو سورہ ہے سورۃ الاسراء اس کے اندر اس کا جواب ہے، لیکن پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا جواب یہاں پر ہے، اور پھر ذوالقرنین کا بھی کے بارے میں بھی جو جواب ہے وہ اسی سورہ میں موجود ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بتایا جاتا ہے کہا کہ اچھا میں کل بتاؤں گا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. انہوں نے اپنے ساتھ اس چیز کو ایسوشیٹ کر دیا کہ میں جو ہوں یہ چیز بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کافی دن تک وحی نہیں آئی ان آیات کے بارے میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ان انٹینشنل ان کی جو اسے کہتے ہیں ایک بھول ان سے ہو گئی تھی، انہوں نے نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کوئی چیز کے بارے میں بھی جو ہے آپ یہ نہیں کہیں کہ یہ چیز جو ہے میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، جس ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، تو وہ وہی ہے کہ الا ان یشاء اللہ، کہ ایکسیپٹ اللہ ولز، الا ایکسیپٹ ان کیا کہ اف یشاء اللہ یعنی ولز اللہ از اللہ
اینڈ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو. رب کا رب اور کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اپنے رب کو یاد کرو. اذا نسیت، کہ جب تم اسے بھول جاؤ. وقل، نسیتا کیا مطلب ہے کہ تم بھول جاؤ جب اللہ کو، تو اس وقت اللہ کو یاد کرو. اور وقل، اور اینڈ سے عسا پرہیپس این یہدینی، کہ if will guide me ربی my رب لِأَقْرَبَ to a nearer way من هذا. then من کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. هذا this رشدہ. تو اس کا اگر صحیح سے پورا ترجمہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ ڈو ناٹ سے اینی تھنگ ولا تقولن، مطلب ایمفیسس کے ساتھ نون پہ جو شدہ ہے وہ قسم کہ ہرگز آپ مت کہیں کوئی چیز کہ میں یہ کام کروں گا. غدن جو ہے ناٹ اونلی ریفرز ٹو ٹمورو، لائک ان فیوچر، اینی مومنٹ، کہ آگے جو آپ کوئی کام کرنے کو جائیں تو یہ نہ کہیں کہ میں جو ہوں کوئی کام کروں گا الا ان یشاء اللہ، کہ انشاء اللہ، کہ اگر اللہ کی ول ہوگی. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایبلٹی دے دی. اصحاب کہف سے سلسلہ شروع ہوا، کوئی کچھ نہیں تھا. اب انسان جو ہے اگر اس سچویشن میں ہو کہ اللہ کی طرف سے ایبل ہو، کوئی اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ول اور ارادہ جو ہے وہ عطا کیا ہے، تو وہ انسان یقین کر سے اس بات پہ یقین رکھے کہ میری ول اور میری ارادہ اور میری تمام قوتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور وہ بولے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا انشاءاللہ کہ ایکسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہی ولز. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اللہ کے اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. یعنی اگر ہم بولنا بھول بھی گئے انشاءاللہ تو جب یاد آئے تو بھی ہم انشاءاللہ بول سکتے ہیں. اور ان جنرل سینس بھی کہ جب بھی تم اپنے رب کو بھول جاؤ تو اس کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. اس کو بڑی مطلب اس کی بڑی امپلیکیشنز. ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے، شیخ ہوتے تھے، وہ جب بھی قرآن ہم لوگ ریسائٹ کرتے تھے اور میمورائزیشن میں کوئی بھولتا تھا تو فوراً اللہم صلی علی سیدنا محمد یا کوئی ذکر شروع کرتے تھے. and they always used to say وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ اب ہم بھول گئے ہیں تو we must remember اللہ سبحانہ وتعالی. ask him کہ تمام میموری، تمام قوتیں، کوئی چیز کو انسان جو ہے، انسان کے بس میں تھوڑی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر کلام کو جو ہے وہ اپنے حافظے میں محفوظ کر سکے الا ان یشاء اللہ، کے ایکسیپٹ اللہ کی ول ہو. تو یہ پوری کی پوری اٹر ڈیپینڈنس آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو ہم کو ہمیشہ یہ چیز جو ہے ریمائنڈ کرائی جاتی تھی کہ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ when you forget him. تو اس کے بہت ساری امپلیکیشنز ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہر چیز کے جو قوت ہے، ہر چیز کی جو سورس ہے، ہر چیز کی جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس چیز کو ریکگنائز کرنا کہ کوئی ایک قدم میں چل نہیں سکتی، ایک آگے میں بڑھ نہیں سکتی کہ ایکسیپٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ول اس میں شامل ہے. یہ نہیں کہ آج ہم میں اللہ تعالیٰ نے بہت وہ بنا دیا ہے کہ ہم بڑے اثر و رسوخ والے ہیں اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تو ہم بھول جائیں کہ یہ تمام قوتیں اور تمام طاقتیں جو ہیں وہ کدھر سے آئی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ جب انٹر ہوئے تھے تو سر ان کا جو تھا، کہتے ہیں کہ جانور کی گردن پہ جھکا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک اس طرح سے کہ کوئی کانکرر انٹر ہو رہا ہے کہ سر اونچا کر کے کہ کیسی ہماری وکٹری ہے اور کیا ہے. سر جھکا ہوا تھا کیونکہ وہ سب سے بڑے عارف باللہ تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نصر آئی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فتح آئی ہے. تو انتہائی عاجزی اور انکساری کی حالت میں جو تھے آپ مکہ میں جو ہے داخل ہوئے تھے. تو جتنی انسان کا قرب اور عبودیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اس کا احساس جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا ہی جڑتا چلا جائے گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا جو کچھ میں I am able to do وما توفیقی الا باللہ، کی تمام توفیق اللہ کی طرف سے ہے. تو الا ان یشاء اللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کرو جب اس کو تم بھول جاؤ. وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہو یہ ان یہدینی ربی، کہ یقیناً میرا رب جو ہے مجھے ہدایت دے گا. لی اقربا، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے. اقربا کی زیادہ قریب ہے. من ھذا رشدا، اس سے زیادہ قریب تر جو کلوزر ان گائیڈنس ہے اس کی طرف میرا رب جو ہے مجھے ہدایت دے گا. یعنی جب انسان اپنے گول کی طرف
کوئی بھی گول جو آپ کی لائف کا ہے یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں انسان، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تلقاء مدینہ، جب وہ مدین کی طرف چلے، انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میرا رب جو ہے یہدینی سواء السبیل، کہ وہ مجھے جو ہے گائیڈ کرے گا راستے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، وہ یقیناً مجھے بتا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اگر آپ بھول جائیں تو اللہ کا ذکر کریں، ہر قدم بڑھاتے ہوئے اللہ کو یاد کریں کہ میرا رب جو ہے یقیناً مجھے جو ہے وہ بہتر جو ہے رشد مجھے عطا کرے گا، مجھے ہدایت عطا کرے گا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں کہ اٹ از بصیرہ بائی ورچو آف ایمان۔ کیا مطلب ہوا بصیرہ بائی ورچو آف ایمان سے؟ کیا میننگ ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کا جو ایمان ہے نا، جو دل میں جو ایمان ہے، وہ سمجھیے کہ ایک ٹارچ ہے، ایک آپ کا جو ہے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ صراط مستقیم کو جو ہے وہ illuminate کر رہا ہے، وہ آپ کو دکھا رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ویژن ہوتا ہے کہ you are able to see things before۔ ہم کبھی نا ہموار رستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کچا رستہ ہو یا کوئی پہاڑ ہو، تو بڑا انسان جو ہوتا ہے دیکھ کر جو ہے وہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوز پتھر ہے، اس کے اوپر میں نے پیر رکھا تو میرا پیر مڑ جائے گا، موچ آ جائے گی، تو بڑا سنبھل کے ایک قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے سے کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس سائڈ پہ قدم رکھا تو یہ سلپری ہے، میں سلپ ہو جاؤں گی، تو مجھے یہ زیادہ گراؤنڈ جو ہے زیادہ سٹیبل رکھنا ہے، مجھے اس کے اوپر پیر رکھنا ہے۔ تو ہم جو ہوتا ہے نا بڑا دیکھ سمجھ کے ایک ایک قدم جو ہوتا ہے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سلپ نہ کر جائیں۔ تو وہ before we step we are able to see right۔ تو وہ ہماری جو نظر جو ہوتی ہے وہ ہم کو جو ہوتی ہے وہ راستہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ ادھر میں نے کیا تو یہاں تو میں بالکل سلپ ہو جاؤں گی، یہاں پر جو ہے صحیح ہے راستہ۔ اسی طریقے سے ایمان جب ہوتا ہے انسان کے دل میں، ایمان سے کیا بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں you are able to vision that، کہ اگر میں نے یہ کام کیا، اگر اب کسی کی کوئی برائی کرنی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکل جاؤں گی، تو I should stop myself۔ نہیں، میں اپنے آپ کو روک لوں، کیا فائدہ، اللہ کی رحمت سے میں نکل جاؤں گی، I'll be off the road to اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو مجھے اس کے جو کانسیکوینس ہوتا ہے you are able to see before you step۔ That is the thing، کہ آپ کو جنت بھی نظر آ جائے اور جہنم بھی نظر آ جائے کام کرنے سے پہلے، تو یہ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت ہے کہ جو چیز ہم جس طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم کو وہ چیز جو ہے ہمیں گائیڈ کرتی جائے۔ تو یہ بصیرت بائی ورچو آف ایمان، یعنی ایمان کی طاقت سے جب رستہ روشن ہوتا ہے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ دعا ہماری کیا ہوتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہی دنیا کا رستہ ہے، یہی پل صراط کا رستہ ہے۔ پل صراط ابھی تو ایمان ہے نا، بالغیب ہے نا، تو وہ چیز میں آپ کو ایک میٹا فزیکل ریالٹی بتا رہی ہوں۔ جیسے آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، آپ اپنے ایمان سے جو ہے آپ غیب میں جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے رب کو بھی دیکھ رہے ہیں اور قدم اس طرف بڑھا رہے ہیں۔ جب آخرت میں پہنچے گا انسان، تمام پردے جب ہٹ جائیں گے غیب کے، نہ غیب رہا نہ کوئی رہا، تو پل صراط ہے، پل صراط ہے۔ اور پل صراط پر جو ہے جس کے پاس جتنا نور ہوگا اتنا زیادہ وہ تیز جائے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ابھی دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کی بہنیں نہیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ یہاں پہ صراط مستقیم ہے، وہاں پہ پل صراط ہے۔ یہاں پہ ایمان کا نور چاہیے، وہاں آپ نور جو ہے دنیا سے لے کر آئے ہوں گے۔ سورۃ الحدید جا کے پڑھ لیجئے، وہاں پہ لوگ کہیں گے نور تو تمہیں پیچھے سے لے کر آنا تھا۔ تو یہ نور جو ہے، یہ جتنا دل کے اندر ابھی گائیڈ کرے گا، وہی نور جو ہے وہاں پر بھی جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ تو یہ تو بہرحال تو یہ دعا جو ہے کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ میرا رب جو ہے وہ یقیناً مجھے ہر قدم پر زیادہ بہتر گائیڈ کرے گا۔ یعنی رب کی خوشنودی کو، رب کی رضا کو شامل حال کرنا، اپنے کمزور قدموں میں ہم اپنے رب کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو شامل حال کرتے ہیں، اسی کے نام پہ چڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کن فیکون، ہر قدم جو ہے الحی القیوم کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جاتا ہے کہ وہ جو ہے سورس ہے۔ what if دوسری کہانی جو آتی ہے پھر انٹینشنل لیپسز کی،
کہ the one اب جو ہے اس کی کہانی آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ دو although یہ سورۃ الکہف پہ نہیں ہے لیکن اس لیے میں سمرائز کر کے بتا رہی ہوں چیزیں. سورۃ الکہف میں جو سیکنڈ واقعہ جو اصحاب کہف کے بعد آتا ہے وہ دو گارڈنرز کا آتا ہے رائٹ, کہ جن میں سے ایک جو تھا بڑا مغرور ہو گیا تھا اپنے باغ کے اوپر اور باغ کی نعمتوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا یہ. اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ سٹیٹمنٹس پاس کی. اس نے کیا سٹیٹمنٹ بات کی؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. And he entered his garden while he was doing wrong to himself. He said, I do not think that this is ever going to perish. داخل ہوا اپنے باغ میں اور کہا کہ یہ مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہونے والا ہے. یعنی ایک چیز جو فانی ہے اس سے وہ اس قدر دھوکہ کھا گیا کہ جسے کہتے ہیں نا یہ دنیا جو ہے وہ دھوکہ انسان کو دیتی ہے, یہ متاع الغرور ہے. تو وہ متاع الغرور جو ہے اس کو جو دھوکہ اس کو ہوا کہ یہ تو ہمیشہ ہی سے ایسے ہی ہے, کیا میری شان ہے, کیا میری آن ہے. وما اظن ان الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. And I do not think that the day of judgment is going to come. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ غرق ہو جانا دنیا کی زندگی میں, یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ بن جائے. یہ اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جب واپس بھی لوٹ کے جاؤں گا تو وہ مجھے بہت کچھ اچھا جو ہے عطا کرے گا. تو اس کے بعد جو اس کا جو دوسرا جو شخص تھا جو اس سے کم تھا رتبے میں دنیاوی لحاظ سے, اس نے اس سے کہا, وہ اس کو جو ہے قال له صاحبه وهو يحاوره, وہ سے کہتا ہے اکفرت بالذی, تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. یعنی تم جو ہے اس قدر تم دھوکے میں آ گئے ہو, تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو. خلق من تراب, جس نے تم کو مٹی سے بنایا. ثم من نطفت, پھر ایک نطفے کی حالت میں تم تھے. ثم سواک رجلا, اور اب اس نے تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا. یعنی وہی اس نے اس کو کیا ریمائنڈر دلایا جو انسان کی ابتدا ہے, جو فقر ہے, جو انسان کی ایبسولوٹ بگننگ ہے, جب وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھا. تو کہتا ہے تم اس رب کے ساتھ کفر کرتے ہو جس کے پاس سے تم آئے ہو, جبکہ تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور آج تم جو ہو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, رائٹ. تو یہ جو تم سواک رجلا اور he made you a perfect man. Now تو یہ دس از دا کیس آف دا ون کہ جو انٹینشنلی جسے کہتے ہیں کہ آف دنیا کی جو ہے کو گلے لگا بیٹھا اور دنیا کو ہی اس نے اپنا خدا بنا لیا کہ یہ ہی دنیا سب کچھ ہے اور میں ادھر جو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر تو اس کے بعد وہ اسے کیا کہتا ہے جو اس کا جو دوسرا کمپینین ہوتا ہے, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, جب تم اپنے جنت میں داخل ہوتے ہو, یہ دنیا کی جو جنت تمہیں جو عطا کی گئی ہے اس کو تمہیں اگر کچھ ویلیو دینی ہے, کچھ اس کو جاویدانی دینی ہے, اس کو کچھ تمہیں کسی ورتھ وائل بنانا ہے, کوئی اس میں برکت ڈالنی ہے, قلتا ماشاء اللہ, تم یہ کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ جتنا چاہے, اللہ تعالیٰ اتنا چاہے. تو پہلی جو چیز تھی اللہ ان یشاء اللہ, اپنی ول جو تھی, اپنا ارادہ جو تھا اس کے اندر برکت ڈالنے کا تھا کہ ہم اپنے ول کو اور اپنے ارادے کو جو ہے ہماری جو ہم ایکشنز لیتے ہیں اس کے اندر برکت ڈالنے کا حکم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کوئی چیز نہیں کہیے ایکسیپٹ یو سے اللہ ان یشاء اللہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولز. یہاں پر ول اور ایکشن نہیں ہے, یہاں پر کیا ہے, جو اسباب جو چیزیں دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فیول عطا کیا ہے اس دنیا کو گزارنے کا, تمام چیزیں جن کے بیسس پر جو ہے ہم اسباب کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے دنیا گزارنے کے لیے, ان چیزوں کو کس طرح سے how do you change that mundane into sacred, وہ چیزیں کس طریقے سے مقدس ہو جاتی ہیں, کس طریقے سے ان میں برکت آ جاتی ہے. اس دخلت جنت کا قلتا ماشاء اللہ, سے ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ, کہ کوئی قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, جبکہ تم if you see me inferior to you in wealth and children, یعنی تم نے اپنی جو ویلیو ہے, اپنی حیثیت جو ہے تمہاری آنکھوں میں, یہ ان تمام مٹیریل کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے ہو گئی. تم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہو کہ تم انسانوں کو جو ہو ان چیزوں کے ترازو میں جو ہے پرکھتے ہو,
اگر تم اس طرح سے دیکھتے ہو تو تم خدا کے لیے اس یہ غرور کی، یہ دھوکے کی جو اینک ہے اس کو اتارو، اس دھوکے کی اینک کو اتارو اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جڑو. اور جب تم اللہ کے ساتھ جڑو گے تو تم کو کہو گے ماشاء اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ تعالیٰ کے وٹ ایور اللہ سبحانہ تعالیٰ wills and there is no قوة except الا باللہ. کہ اصل چیز یہ ہے کہ مسبب الاسباب کو پہچانو. جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کر رہے تھے اور ہم نے وہ آیت پڑھی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. یاد ہے آپ کو؟ اب نے کچھ دن پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انسانوں میں جو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداز بنا لیتے ہیں. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں ان کو اپنی پوری کائنات بنا لیتے ہیں، ان کے اوپر ایسی ان کی ڈیپینڈنس ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈنس ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو لوگ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ محبت کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. اور جب آخرت کا دن آئے گا اور تمام حقیقت آیا ہوگی تو اس دن لوگ دیکھیں گے کہ تمام قوتیں جو ہیں وہ اللہ کو بلونگ کرتی ہیں. جن چیزوں کے اوپر ہم نے تکیہ لگایا تھا وہ تو خود اللہ کی طرف سے ڈیپینڈنٹ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں تمام قوتیں تھیں. اصل تو قوت جو ہے، اصل جو طاقت جو ہے اصل تو ہمیں اپنے رب کو پہچاننا تھا. تو وہی چیز اس نے یاد دلائی یہاں پر اگین قرآن میں. دیکھیں کوہیرنس آف دا میسج، کہا کہ when you see such things say ماشاء اللہ recognize کہ this is from اللہ سبحانہ وتعالی. لا قوت الا باللہ. کوئی قوت نہیں سوائے کہ اللہ کو ہی بلونگ کرتی ہے. اور کہ تم جو ہو تاکہ اس دھوکے کی اس سے نکلو اور اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑو. جب رب کے ساتھ تم جوڑو گے اور تمہیں ایمان حاصل ہوگا تو پھر تمہیں بصیرت نصیب ہوگی. ایک ہوتی ہے نا بصر آنکھ، اور ایک ہوتی ہے بصیرت. اور جو بصیرت ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا وہ انسان کو صحیح راستے کا پتہ دیتی ہے. تو پھر یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کی تمام چیزیں، جب یہ باغ اس کا ختم ہو جاتا ہے دنیا میں، اور یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم ٹرائلز انسان کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ٹرائلز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ہوتی حقیقت جو ہے ہو جاتی ہے. تو ہنالک الولایۃ للہ الحق. تو تب وہ جان گیا کہ تمام پاور پروٹیکشن جو ہے، جو ولایا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ حق جو ہے وہ اصل میں جو ہے جسے کہتے ہیں تمام بیکنگ جو ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چھوٹی چھوٹے لوگ دنیا میں ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیکنگ پیچھے سے کہتے ہیں نہیں ان کی تو بیکنگ وہ فلانی جگہ سے، اس کی تو بیکنگ فلانی کنٹری کر رہی ہے، پوری کی پوری جو ہے نا بیکنگ کہیں اور سے ہے. تو جب تمام پردے جو ہیں دنیا کے جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے تو انسان کو پتہ چلے گا، چاہے وہ دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہو یا اصحاب کہف کی طرح ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی پاور نہیں تھی لیکن they became the super power because they connected to اللہ سبحانہ وتعالی. کہ اس دن کو پتہ چلے گا کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق وهو خیر ثوابا وخیر عقبا. he is the best in rewarding and the best in requiting. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام ثواب ہیں اور تمام یہ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ پانی کی طرح ہے. أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جس کو ہم نے اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور جو ہے زمین کی مٹی سے پانی مل گیا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور اس کے بعد تمام ویجیٹیشن جو تھی وہ پھر آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہوا اس کو جو ہے اڑاتی پھرتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. So this is the end of the کہ Allah is the one who has the power over everything. تو سورۃ الکہف جو ہے ایکچولی سورۃ الکہف کے اوپر میں اور بھی کہیں زیادہ باتیں ہیں، بے انتہا ڈیپتھ ہے سورۃ الکہف میں. میں رمضان سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ابھی تک نہیں میں نے کمپلیٹ کی ہے. لیکن سورۃ الکہف میں جو ہے دیر از ایک سیریز ہے ایونٹس کی، جو کہ کس طریقے سے کون لوگ تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر ایبلٹی آنا، پھر اس کے بعد جو ہے دنیا کی تمام نعمتیں، آسائشیں، اسباب مہیا ہونا،
پھر اس کے بعد جو ہے علم کا جو ہے کہ آپ کو راستہ چلنے کے لیے نہ صرف ایبلٹی چاہیے ہوتی ہے، علم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو ایونچولی علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو بلانگ کرتا ہے، کیونکہ غیب کے تمام علوم، تو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آتی ہے، اور پھر آخر میں ذوالقرنین جو ہے ان کی سٹوری جو آتی ہے، جہاں پہ اسباب بھی ہیں اور علم بھی ہے، اور ان کے پاس جو ہے ٹریولنگ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی عطا کی ہے. اور لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا سیز ھذا رحمت من ربی. تو سبحان اللہ، تو اس میں ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جس کے اندر جو ہے انسان کا ایک پورا جو جرنی ہے وہ کور ہوتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں تو کچھ نہیں ہونا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزوں کا ہونا، اور وہ چیزیں جو ہیں انسان کو رشد کی طرف لے کر جائیں، اس میں برکت پیدا ہو. نا ایک چیز اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک دعا جو ہے میں اور کر لوں. وٹ اف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ تمام ایبلٹیز عطا کی ہوں، اور تمام انسان کو جو ہے قوتیں عطا کی ہوں انسان کو، اور اس کے باوجود انسان جو ہے وہ دھوکے میں ہو کہ اس کے پاس کچھ ایبلٹی نہیں ہے، انسان خود ٹریپڈ ہو اپنی پریزن کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضل الدین وغلبۃ الرجال. میں سوچ رہی تھی آج سے کور کروں، لیکن اب میں ٹائم دیکھ رہی ہوں تو ٹائم از اپ. آئی ڈونٹ تھنک آئی کین کور اٹ ٹوڈے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم probably we'll touch on this. لیکن میں ابھی اس دعا کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ یہ دعا جو ہے کہ سم ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تمام چیزیں دی ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہوتے ہیں وہ ٹریپڈ ہوتے ہیں اپنی ذات کی پریزن کے اندر، اور اس تمام چیزوں کی وجہ سے ہم ان نعمتوں کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں. تو ان چیزوں سے جو ہے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے پھر اس کو کور کریں گے. پروبیبلی آئی شوڈ اسٹاپ ہیئر بیکاز ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور میں یہ دعا پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کریں گے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ till we meet next time. بہت ہی